اگر آپ ایسا ماحول رکھنا چاہتے ہیں تو دین ہو از عمران خان؟ عمران خان تو زیر بحث ہی نہیں آنا چاہیے. اس دوران اگر ان کی دائیں آنکھ میں اس طرح کی کمپلیکیشن ڈیولپ ہو رہی تھی اور ان کو فمز لے جانا پڑا تو آپ ایک پریس ریلیز ایشو کرتے تھے. یہ حکومت کی تو ہے نا ایک طریقے سے نیگلیجنس کی، وہ نیگلیجنس نہیں ہے. ارے بھائی نیگلیجنس از اے ویری پولائٹ ورڈ. انکمپیٹنس ہے نا. اہلی اور نیگلیجنس میں فرق ہے کہ آپ فیل گڈ فیکٹر برقرار رکھنے کے چکر میں جو بھی خبر آ جائے آپ پہلے آغاز کرتے ہیں کہ جی یہ تو جی فیک نیوز ہے، درست ثابت ہو جاتی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی تباہ کر رہے ہیں، میری نہیں کر رہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار. ناظرین، عمران خان صاحب کے بارے میں کافی خبریں پچھلے کچھ دن سے چل رہی ہیں، خاص طور پہ یہ خبر کہ وہ پمس ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، ان کا آنکھ کا پرابلم تھا جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر کے پاس گئے. شروع میں لگ رہا تھا جیسے سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی تھی کہ شاید یہ فیک نیوز ہے، لیکن دن کے اینڈ تک پتہ چلا کہ یہ یقیناً ایک سچ خبر ہے. ایک ریلائبل سورس سے پتہ چلا جہاں سے پھر یہ خبر آگے بڑھی. بات یہی ہے کہ اگر ہم صرف بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہیومن رائٹس وائلیشن جیل میں ہو رہی تھی ان کی تو اس بارے میں پروگرام میں بہت دفعہ بات ہو چکی ہے. ان کی بہنوں سے نہیں انہیں ملنے دیا جا رہا، ان کے بارے میں ان کی جو پارٹی کے ممبرز ہیں ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا، وہ سب تو معاملہ ساتھ ساتھ ابھی بھی چل رہا ہے. لیکن ایز اے میڈیکل کیس اگر ہم اس سچویشن کو دیکھیں، کیا واقعی دنیا میں کوئی بھی قیدی ہو، کوئی بھی پرزنر ہو جو ان کے ساتھ اس وقت سلوک کیا جا رہا ہے جیل میں، اور خاص طور پہ اگر انہیں میڈیکل اسسٹنس یا اٹینشن کی ضرورت ہے؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے آج کے ایپیسوڈ میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو اس وقت ان کی پارٹی کے ممبرز کا یا ان کے سپورٹرز کا غصہ ہے کیا وہ جائز ہے یا نہیں، اور کیا واقعی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو اس وقت میڈیکلی طور پر ان کو ٹیکل صحیح طرح نہیں کیا جا رہا وہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے یا نہیں. السلام علیکم نصرت صاحب. سر واقعی اگر ہم اس کو صرف ایک ہیومن رائٹس کیس دیکھ لیں کہ کوئی ایک قیدی ہے جس کو میڈیکل اٹینشن کی سخت ضرورت ہے، سر ڈو یو فیل کہ حکومت کے پارٹ پہ نیگلیجنس ہو رہی ہے صرف اگر ہم ان کو ایز قیدی 804 دیکھیں؟ میں اس کو ایک انٹائرلی ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھوں گا. میں جو ہے دیکھیے ساری زندگی ہم نے صحافت کو دی ہے، میں نے، اور اس کے علاوہ کسی اور دھندے میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا. صحافت جو ہے اس کا بنیادی فریضہ جو ہے وہ لوگوں کو انفارم رکھنا ہے، اور اس کا سارا جو ہے دار و مدار وہ آپ کی ساکھ پر ہے کہ نصرت جاوید نے اگر خبر دی ہے تو کوئی آدمی اگر آپ سے نفرت بھی کرتا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ یار یہ بندے کی ویسے تو خیالات ایسے ہی ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن موصوف جو خبر دیتے ہیں وہ درست ہوتی ہے. ہمارے ہاں اب ایک کافی عرصے سے یہ کو بھی اس حکومت کے درمیان نہیں شروع ہوا، یہ بیماری سابقہ حکومت کے دور میں شروع ہو گئی تھی. انفارچونیٹلی جو بویا ہے وہی کاٹنا پڑتا ہے. وہ جب خاص نوعیت کی صحافت ہو رہی تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ جی اچھی اچھی خبریں دیا کریں، تو اچھی اچھی خبریں دینے کے چکر میں ہم جیسے لوگوں کو ٹی وی اسکرینوں سے ہٹا دیا گیا کہ جی یہ لوگ تو مایوسی پھیلاتے ہیں، پاکستان کا امیج جو ہے وہ خراب کرتے ہیں. تو یہ آئی تھنک بقول 2018-19 میں جو حکومت تھی ان کی بات ہے، اس وقت سے ہو رہا ہے، چل رہا ہے. اور اس کے بعد سے اب ان کو نیک راہ پر چلانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ قوم جو ہے وہ بیڑا غرق گمراہ ہو جائے گی. اچھا بھائی صاحب، اور میرے جیسے جو بالکل ناقابل اصلاح، کیونکہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں پر کہ آپ کو نیا جو ہے وہ کرتب گھوڑا نہیں سیکھ سکتا، تو نے کہا کہ ان کو تو آپ ہٹا ہی دینا، گھروں میں بٹھا دینا. وہ جیسے گھوڑا بیچارہ جب اس قابل نہ رہے کرتب بازی کے تو کئی لوگ اس کو اگر ویسے نہ مارے تو یعنی پاؤں میں گولی مار دیتے ہیں. اور سر آئرونکلی یہ عمران خان صاحب کا ہی دور تھا. بدقسمتی ہے یہ، لیکن
اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو کچھ کرتے رہے اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے ساتھ ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہر ہم اس ادارے کو کے جاری ساتھ ہوا کیوں سر. رکھیں. اب اس وقت ہم جتنے بھی ہمارے میڈیا کے گرو مانے جاتے ہیں جو قوم کو نیک راہ پر چلاتے ہیں ان سب کا 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے؟ آپ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو وی ور ہیڈنگ ٹو بینکرپسی وچ از ٹرو اور ہم نے ملک کو بچا لیا. ہم نے اپنے ملک کو دیوالیے کے دھانے سے کھینچ کر واپس رکھا اور اس کے بعد ہم چیزوں میں استحکام لا رہے ہیں اور استحکام لاتے لاتے فائنلی وی ہیو ریچڈ اے اسٹیج کہ ہم سے کئی بڑا دشمن ملک نے ہمارے اصلی دشمن نے ہم پر ایک جنگ مسلط کی اور ہم وہ جنگ جیت مئی گئے 2025 میں اور ہم نے اس کو اس شاندار طریقے سے ہینڈل کیا کہ ہم نہیں امریکہ کا صدر جو ہے کوئی 80 سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ ہماری اور وہ کہ ڈنگ کے بجا جنگ میں نے رکوائی اور نہیں 6-0 رکوانے کے علاوہ بٹ ہی از ایکنالوجنگ کہ وی ہیڈ دی ایج. ہو گئی نا بات. اب اگر آپ ایسا ماحول رکھنا چاہتے ہیں تو دین ہو از عمران خان؟ عمران خان تو زیر بحث ہی نہیں آنا چاہیے. سر ان کے لیے تو صرف اب ایک پولیٹیکل پرزنر کی حیثیت رکھتا ہے وہ. بیوی اگر ہم صرف بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھیں انٹرسٹ میں کیا ہے کہ اگر آپ میسیجنگ دنیا کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ تھنگز آر سو ہنکی ڈوری ان پاکستان وی آر آن دا رائٹ ٹریک تو دین عمران could be one of the stories but not the story. اب یہ جو ان کو مرض لاحق ہوا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ کوئی ایسا موذی مرض نہیں ہے. 55 سال کی عمر گزرنے کے بعد میں کسی اور کی کیا بات کروں. میں خود مجھے جب یہ کووڈ پھیلا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری آنکھوں میں جو ہے وہ مسئلہ کچھ ہو رہا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اینک لگاتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار شاید نمبر بدل گیا ہوگا اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ when you cross 50 تو آپ کی دور کی نظر بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور نزدیک کی جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو with that idea I went to تو وہ جو میری اینک کو مشین لگا کے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے. انہوں نے کہا کہ آپ کو تو آئی ایم سوری یو آر ہیڈنگ ٹو گلوکوما. گلوکوما از کالا موتیا اور کالا موتیا کا کوئی علاج نہیں ہوتا. مقصد یہ کہ میری بائیں آنکھ جو ہے وہ میں اس سے محروم ہو جاؤں. مطلب ٹوٹلی سائٹ جا سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ڈاکٹر تو نہیں تھے نا, وہ تو میری اینک. انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں. پھر ایک بڑے سینئر ڈاکٹر نے مجھے انہوں نے مختلف یوں کر کے کہتے ہیں اس طرح دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آدھا پونا گھنٹہ لگا کے تو نے مجھے کہا کہ نہیں آپ کی ظاہر ہے کہ وہ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے تو آپ کی آنتیں جو ہیں یہ سکڑتی ہیں. جیسے دل کے ساتھ بھی مسئلہ ہوتا ہے آنکھوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور پنجابی میں ہم اس کو ہم جی اس کی آنکھیں ککرے پہ کریں آپ بند کرتے ہیں آپ کی آنکھیں ڈرائی رہتی ہیں. تو مجھے ڈراپس لکھ کر دیے لیکن یہ کہا کہ اس میں بالآخر آپ کو آپریشن کروانا پڑے گا. اور وہ آپریشن آج کل جو ہے اٹ جسٹ ٹیکس not more than 50 to 20 مطلب ایک مائنر سا پروسیجر ہے اور وہ کیوریبل ہے. پروسیجر ہے لیکن اس کے بعد پھر 10-15 دن تک آپ کو خدا نخواستہ اگر وہ صرف اتنا ہی مسئلہ ہو تو ٹھیک. جب سے میں وہ لے رہا ہوں تو ان کا یہ خیال تھا کہ مجھے 1-1.5 سال بعد جو ہے وہ آپریشن تو بہرحال کروانا پڑے گا. لیکن آج اس واقعے کو یعنی 4 سال ہو گئے ہیں, نہیں 3.5 سال, اور مجھے ابھی تک اللہ کا فضل ہے کہ وہ میں ڈراپ سے ہی میرا گزارا ہو رہا ہے. دن میں مجھے 4-5 مرتبہ ڈالنے پڑتے ہیں ڈراپس. اب انہی بنیادوں پر اگر آپ یہ دیکھیں تو خان صاحب جو ہیں وہ بہرحال ہی ہیز کراس 60 many years ago. تو وہ
ابھی بھی جو ہے وہ ورزش کے بہت شوقین ہیں, شروع سے ہی انہیں فٹ رہنے کا جوانی سے عادت ہے, تو نیچرلی وہ ابھی بھی اپنے آپ کو, ان کا روٹین ہے وہ اس طرح کا. تو اس دوران اگر ان کی دائیں آنکھ میں اس طرح کی کمپلیکیشن ڈیولپ ہو رہی تھی اور ان کو فمز لے جانا پڑا, تو چلیں آپ اس سے پہلے اگر اشتہار نہ دیتے, ان کے گھر والوں کو نہ آپ یہ کرتے, بس آپ یہ کہتے کہ جی اگر علیمہ بیوی کو بتایا وہ تو ڈھول مچا دیں گی اور لوگوں کو لے کر پہنچ جائیں گی, تو جب ہو گیا تھا تو آپ ایک پریس ریلیز ایشو کرتے تھے. سر یہی تو میں نے کہا انٹرو میں بھی کہ یہ حکومت کی تو ہے نا ایک طریقے سے نیگلیجنس کی, وہ نیگلیجنس نہیں ہے, ٹیکل نہیں کر پاتے بھائی سچویشن کو. نیگلیجنس از اے ویری, یعنی کہ پولائٹ ورڈ. انکمپیٹنس ہے نا, اہلی اور نیگلیجنس میں فرق ہے. انکمپیٹنس حکومت کی, جہالت ہے, حماقت ہے, بچگانہ پن ہے. صرف اس لیے سر کہ شاید وہ پھر جی ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات جو ہے وہ تحریک انصاف کے قائد نے, جو آج ان دنوں جیل میں ہوتے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ بھی آئی ایم ناٹ فیلنگ کمفرٹیبل ود مائی آئی اینڈ ہی ہیڈ آئی ہسٹری. ہم ان کو لے کر گئے پیمس میں ڈاکٹروں نے دیکھا. سر اتنی سی بات اگر آپ ایز پریس ریلیز کر دیتے تو the thing was over and done with. سچویشن آئی تھنک تھوڑی سمپلیفائی ہوتی اس سے. کم از کم یعنی استاد, اب ہمارے ہاں ایک یہ بڑی بیماری ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو اس کا یعنی کسی خبر کا یعنی کریڈٹ دینے سے بھی گھبراتے ہیں. اسد اللہ خان ایک ینگ جرنلسٹ ہیں, میں ان کو ہارڈلی ہیلو ہائی کے علاوہ نہیں جانتا, بیکاز آئی ایم ٹو سینئر ٹو ہم. موصوف نے منڈے کے دن, یعنی ہفتے اور اتوار کو یہ واقعہ ہوتا ہے, تو وہ اس ہفتے کا آغاز ہوتے ہی ان کا صبح کو آتا ہے کہ جی میری اطلاعات کے مطابق جو ہے ان کو لایا گیا پیمز اور ان کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے. لیکن ابھی میں جو ہے اس خبر کی جو ہے وہ مکمل یعنی تصدیق کی تلاش میں ہوں, اینڈ دین آئی ول پرووائڈ ود مور ڈیٹیلس. ایک خدا کے لیے ذرا ٹھنڈے طریقے سے سوچیں, جس شخص کو عمران خان کو پیمز لایا گیا ہے وہ سیاست میں آنے سے پہلے کا موصوف جو ہے وہ سیلیبریٹی ہے, وہ 70s کی دعائی سے. سر 1992 سے پہلے بھی وہ سیلیبریٹی تھے بابا. He came into regular cricket in the early 70s. 72-73, ٹھیک ہے, اس وقت سے لے کر پھر اس کے بعد جب وہ موصوف پھر وہ یعنی ورلڈ کپ ہو گیا, ورلڈ کپ کے بعد بھی وہ ہائی پروفائل سیلیبریٹی رہے ہیں کہ وہ جو وہ اس کا شوکت خانم کا وہ چندہ بندہ جب جمع کرتے جو وہ آئی تھنک, اور اس کے بعد then he switched to politics and then so he is a known person. اور سر پوری دنیا میں صرف آپ کتنا بھی کارڈن آف کر لیں گے پیمز کو, پیمز اسلام آباد کے عین قلب میں واقع ہے, وہاں آپ لاتے ہیں, کتنا آپ رات کا وقت ہو, کتنی ٹنٹڈ گلاسز ہوں, کتنا ہی ویسے بھی آنکھوں کی ایمرجنسی میں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بہت کم لوگوں کو شاید یہ بھی پتہ ہے کہ جی پیمز میں آنکھ کی بھی فیسلٹی ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. بہرحال تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خبر چھپی رہے, کہ یہ خبر چھپی رہے, وائی؟ اب خالی ایک ڈاکٹر تو نہیں ہوتا نا, ڈاکٹر ہوتا ہے, اس کے اسسٹنٹس ہوتے ہیں, دیز آر ناٹ نو جوکس. اوکے, آپ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اچھا جب یہ ہو جائے تو ویسے دیکھیے عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی ایمرجنسی کی صورت چلے آپ نے, میں آپ کے اس خوف کو جسٹیفائی مان لیتا ہوں, یار اگر ابھی علیمہ بی بی کو کہا وہ تو دہائی مچا دے گی اور ہجوم لے کر پہنچ جائیں گی ہسپتال کے باہر, وہ تو قافلہ لے کے پہنچ جائیں گی. میں کہتا ہوں جی مان لیتا ہے کہ ہو جائے گا, لیکن آپ نے اس کو پریونٹ کر دیا, تو اس کے بعد تو آپ کم از کم اتنا اعلان تو کر دیتے کہ یہ واقعہ ہوا. سر شاید لوگ اسی بات کو رسپیکٹ کرتے ہیں کہ چلے آپ نے کم از کم اون تو کیا ہے سچویشن کو, آپ ٹائم پہ پہنچ گئے, سچویشن ریپ اپ کر دی اور ہینڈل کیا اس کو ایک پروفیشنل طریقے سے. اور آپ 4 دنوں تک اس کے بارے میں خاموش رہتے ہیں, اینڈ دین وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا ہے. اب بھائی آج کے دور میں جب کہا جاتا ہے کہ جی
خبر تو یوں اور سوشل میڈیا اور فلانا ڈھماکڑا. آپ ایک VVIP جو ہے قسم کا جو پرزنر ہے جس کی نیشنل اور انٹرنیشنل فالوئنگ ہے ایک, آپ ہاؤ کین یو ایکٹ کہ بھائی یہ کوئی ایسا واقعہ ہو. نتیجہ کیا ہوا؟ خالی یہ کہ آپ کی خواہشات پر تو معاملات نہیں چلتے ہیں نا. جو الٹا کرٹیسائز ہی ہو رہی ہے نا وفاقی حکومت. خواہ صرف PTI سپورٹرز نہیں سر, اوور آل سب انہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آپ خالی ایز پرزنر ہی ان کو آپ ٹریٹ کر لیں. میں جو ہوں میرے اوپر تو جو ہے وہ میں تو یعنی بہت زیادہ کرٹک رہا ہوں تحریک انصاف کا. اب بھی میری ان کی صحافت یعنی کہ سیاست کے بارے میں ہزاروں تحفظات. سر اس پروگرام میں بھی ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کیا ہے PTI کی شارٹ لیکن کمنٹس. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ یار ایک بندہ جیل مینول کے مطابق آپ کو اس کے قریبی فیملی والوں کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ بھی اس طرح کی شکایت ہے, یہ ہوئی تھی. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ تھا کہ اگر بہنوں کو بتایا جی وہ تو طوفان مچا دیں گی, آپ اس کے بعد ان کی بریفنگ کروا دیتی. جن ڈاکٹروں نے علاج کیا ہے ان ڈاکٹروں کی آپ شوکت خانم کے ڈاکٹروں سے ملاقات کروا دیتے. وہ ایک دوسرے کو پروفیشنلی بیٹھ کے اور وہ دونوں مل کے جو ہیں وہ ساری رپورٹس وغیرہ دیکھ کے دیر کوڈ ہیو بین اے جوائنٹ پریس ریلیز. سر آپ خود یہاں بیٹھ کے اتنے آئیڈیاز دے رہے ہیں تو یہ وفاقی حکومت کے ذہن میں نہیں آئے ہوں گے؟ نہیں آتے, وہ اسٹیپ ہی نہیں سر لینا چاہتے. بی نہیں آتے. مصیبت یہ ہے کہ یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا بنایا ہوا ہے, ہائے اللہ بس کوئی یہ پاکستان کو نیگیٹو خبر نہیں جانی چاہیے. سر پھر تو جو اچھا اور اگر ہو گئی تو پھر آپ وہ فیک نیوز ہے جی. سر پھر جو عشق عمران میں مبتلا ہے وہ صحیح کہتے ہیں نا کہ جیل میں بیٹھے ایک بندے نے ان کو ڈرایا ہوا ہے. میسج تو یہی جاتا ہے بھائی. اب اس کے بعد آپ ان کو جو ہے آپ یو کانٹ بلیم نا. آپ نے کیوں یہ کہ یہ اس میں کون سا طوفان آ گیا تھا؟ اللہ معاف کرے, اللہ میرے منہ میں خاک, کوئی موذی مرض تو نہیں ہے نا. ایک بہت نارمل قسم کی بیماری جو کہ عام طور پر آپ کو 55 کی عمر کے بعد اکثر لوگوں کو لاحق ہو جاتی ہے, آنکھ کا یہ ایشو. آپ کہیں گے جی یہ اس طرح کی ایک کمپلیکیشن سی یا تھوڑی سی وہ یعنی پرابلم ہوئی تھی. اب یہ کہ اب لوگ پھر یہ پوچھنے کو حق میں جانب ہے جی پروسیجر کیا ہوا. ایک تو یہ کہ جی لیزر ٹیکنالوجی سے ہو گیا. اب بعض اوقات 2 ہی اس کے طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ آپریشن ہوتا ہے, جیسے ان مائی کیس وہ کہتے ہیں جی لیزر سے آپ کا آپریشن ہوگا اور وہ ریموو ہو جائے گا, اور وہ جو ہے وہ. دوسرا کوئی اور اگر کمپلیکیشن جس میں ان کے بارے میں شاید کی جا رہی ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ ایک اور بھی طریقہ کار ہوتا ہے, اس میں انجیکشنز غالباً لگائے جاتے ہیں. اب اس میں اسٹوری یہ چل رہی ہے کہ 2 انجیکشن لگے ہیں اور تیسرا لگنا. پھر تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب شوکت خانم نے دہائی مچائی اور لوگوں نے مچائی تو خبریں تو کنفرم ہونا شروع ہو گئی تھی کہ یہ واقعی ہوا ہے کہ یہ آئے ہیں پیمس. بھائی ایک ڈاکٹر ہے وہ اس نے کسی اخبار نویس کو نہیں بتایا. فرض کیجئے وہ اپنے دل میں سے وہ ہی از ایڈمائرر آف تحریک انصاف, ہو سکتا ہے اس نے 8 فروری کو الیکشن دیا کہ یعنی ووٹ دیا ہو بیوی بچوں سمیت, وہ گھر گیا تو اس نے اپنی بیوی کو کہا پتا آج کیا ہوا, میں بیٹھا ہوا تھا تو آئے تھے عمران خان, میں نے اس کو یو نیور نو سر. اچھا وہاں پہ اس کے کوئی 100 اسسٹنٹ ہوں گے تو یعنی کم از کم کتنا بھی ویران ہو اسپتال, کتنا بھی آپ اس کو کارڈن آف کر لے ایک خاص وارڈ کو, 10 12 15 بندے تو ہوتے ہیں نا. اور سر آج کے ڈیجیٹل دور میں تو یوں خبریں نکل آتی ہیں اور آہستہ آہستہ وائرل ہو جاتی ہیں. اور وہ جب آئی ہے تو آپ جب وہ آ گئی تھی خبر تو آپ اس کے دوسرے دن بڑی وضاحت کر دیتے کہ جی یہ اس طرح ہوا ہے, بلکہ یو شوڈ ہیو ٹیکن دا لیڈ. نہیں لی. نتیجہ یہ ہے کہ اب انہیں ڈیفینس پہ آنا پڑا ہے. اب انہیں عدالت میں بھی ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ جی کیوں انہوں نے یہ نہیں کیا, کیونکہ عدالت کس طرح اس کو جسٹیفائی قرار دے گی یا دے. انہوں نے نوٹسز بھیجے ہیں گورنمنٹ کو. تو اب اسی طرح کل جب پھر وہ بہت دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی کے جو CM تھے انہوں نے یہاں پہ آ کے تو وہ باقاعدہ مورچہ لگانا چھوڑ دیا تھا.
کل انہوں نے کہا میں تو دھرنا دوں گا رات. میرا اپنا یہ گمان ہے کہ شاید ان سے روابط ہوئے ہیں سی ایم سے, اور کوئی راستہ ایسا نکل رہا ہے کہ جس میں وہ ڈیٹیلز وغیرہ شیئرنگ ان کے ساتھ ہوگی, اور شاید ایونچولی کوئی ملاقات کی بھی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ سی ایم کی, سہیل آفریدی کی. ناٹ اونلی بٹ آلسو فیملی, آئی تھنک. چلے سر, پھر یہ بھی پھر ایک بہت بڑی مجھے ڈیولپمنٹ تو ہے. مجھے امید ہے, کنفرم نیوز نہیں ہے, میں جسٹ ایکیومولیٹڈ ایکسپیرینس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. لیکن دیکھیے نا, میں وہی صرف اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پر, یہ صرف ایک نہیں ہے. مقصد یہ کہ دیکھو نا, اپنی ہمیں منافقتیں دیکھنی چاہیے. کراچی میں اگر گٹر کھلے ہوں اور وہاں بچے ہوں تو ہم ایک ہفتہ جو ہے صرف اسی بات اسکرین پہ وہی بات ہوتی. تو لاہور میں یہ واقعہ ہوا تھا تو ایک دم سے فیک نیوز بنا کے تو وہ پیش کر دیا گیا. بھائی سیدھی ساری بات ہے کہ سندھ کا چیف منسٹر ہو یا پنجاب کا چیف منسٹر ہو, آپ کتنے بھی ویجیلنٹ ہو, ایونچولی تو آپ کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں نا لوگ. آپ کیسے ان کی انکمپٹنسی اور یہ وہ فلانٹ باغ کہ اے سی یا ڈی سی, اگر کراچی میں سانحہ وہ گل ہوتا ہے وہ پلازا والا, تو وہاں پہ ڈی سی ساؤتھ جو ہیں وہ نہیں پہنچتے, وہ گوارا ہی نہیں کرتے. ادھر اسسٹنٹ کمشنر وہ بار بار وہ لائیو نہیں کرتی, نہیں وہ چیف منسٹر پوچھتی نہیں ہے. جیسے ان کی رات ہی کو میٹنگ ہوئی ہے اور کافی, اور وہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ نہیں, اسسٹنٹ ہی نیور بادرڈ. تو بھائی یہ کہنا کہ جی ایک جگہ پر تو ایک ایسا چیف منسٹر بیٹھا ہوتا ہے جو ہر وقت, اور دوسری طرف جو ہے وہ بالکل ہی سر اس طرح نہیں ہوتا. اصل بات جس پہ توجہ دینے کی ہے وہ ہے سسٹم. نتیجہ یہ ہے کہ آپ فیل گڈ فیکٹر برقرار رکھنے کے چکر میں جو بھی خبر آ جائے آپ پہلے آغاز اس کرتے ہیں کہ جی یہ تو جی فیک نیوز ہے, اور جب وہ کسی نہ کسی جب درست ثابت ہو جاتی ہے تو اس سے یہ ہے کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی تباہ کر رہے ہیں, میری نہیں کر رہے. میری تو آپ کر چکے ہیں. سر جو ہم نے پروگرام کے سٹارٹ میں بات کی, میں اب آپ کے کام کا نہیں رہا, آپ نے تباہ و برباد کر دیا ہمیں. جو لوگ خبر لکھنے سے پہلے 15,000 مرتبہ سوچا کرتے تھے کہ اس کو کس طرح لوگوں تک پہنچانا ہے, ان کو تو آپ نے بنا دیا کہ جی لفافے ہیں اور ٹوکریاں لیتے ہیں اور فلانے. فائن, تھینک یو ویری مچ. لیکن آپ اپنی ساکھ تو خدا کے لیے یعنی بچا کے رکھیں. اب کل کو یہی لڑکا جس نے یہ خبر دی تھی کہ جی یہ ہفتے اور رات کو گئے, وہ کل کو باقی ایک جھوٹی خبر دے دے تو لوگ 2-3 دن تو کہیں گے یار نہیں, اس کی پہلی خبر تو ٹھیک تھی تو یہ بھی ٹھیک ہی ہوگی. یہ تو بات ہے سر, یہ تو پھر آئے گا نا لوگوں کے دماغ میں تو سوال. خدا کا واسطہ ہے پلیز خود انیشیٹ لے کر اور لوگوں کو کام کرنے دیں, لوگوں کو گائیڈ مت کریں. نیک راہ پہ نہیں چلایا جا سکتا, جرنلزم نہیں سکھایا جا سکتا. یہ وہی ہے جس کو یہ کام آتا ہے وہی کر سکتا ہے. تو جس کا جو کام ہے انگریز دیوانہ نہیں تھا, اس کی امپائر میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا, sun never sets on the British Empire. لیکن اس کو جب ضرورت پڑی یہاں پہ کہ لوگوں کو بھرتی کروانا ہے یہ وہ, تو اس نے فیض احمد فیض کو جو ہے وہ کرنل کی وردی بنوا کے تو ISPR میں بٹھا دیا تھا. کیوں؟ کسی کو نے پتا کہ فیض احمد فیض کو پتہ ہے کہ ہاؤ ٹو اسپن اے اسٹوری, ہمیں نہیں پتا. یہ بات تو سر بس بیفور وی کنکلوڈ بات سر وہی ہے کہ نیگلیجنس بھی نہیں, یہ حکومت کی انکمپٹنس تھی کہ اگر وہ اس سچویشن نا اہلی اور یہ تمنا اور یہ ضد اور یہ obsession اور یہ جنون کہ ہمارے بارے میں سب اچھا کی خبریں جائیں. کیوں جائیں بھی؟ جو کہ سر نہیں پاسبل. زندگی کے اندر اچھائی برائی ہوتی ہے. 25 کروڑ کا ملک ہے اور یہاں پہ کہیں شہنائی بج رہی ہوگی, کہیں ماتم ہو رہا ہوگا. ایسا ہی ہے سر. So let it be reported. As simple. یہ ہے بھائی. بٹ سر لائک آئی سیڈ کہ
لیٹس سی ہم اب اگلی ایپیسوڈ میں تو سر کنٹینیو کریں گے, بٹ شاید کیا پتہ بانی پی ٹی آئی کو فیملی سے ملنے کی بھی اجازت ملی جائے اگلے ہفتے تک, اور ہم شاید یہی بات کر رہے ہوں اس پروگرام میں. ہر پروگرام میں تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ فی الحال تو حکومت نہیں کاؤنٹر کر پا رہی سچویشن کو. ایسا ہی ہے. جی. ناظرین, بات وہی ہے کہ وفاقی حکومت کی جو ذمہ داریاں ہیں, چاہے وہ نیریٹو بلڈنگ کی ہو, ایسی سچویشنز کو ٹیکل کرنے کی ہو, کیا وہ واقعی کر پا رہے ہیں یا نہیں. بات یہی ہے کہ ہم انکمپیٹنس کا لفظ اگر استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہوگا, لیکن بات وہی ہے کہ کیا واقعی فیوچر میں بھی ایسی اگر کوئی حالات ہوتے ہیں جس میں حکومت کو ایسی سچویشنز کو ٹیکل کرنا چاہیے, کیا وہ ایک بار پھر سے فیل ہو جائیں گے یا کچھ کر پائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.